ابو بکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما. وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اما بعد. اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے گزشتہ درس میں مجلس میں ہم نے گفتگو جہاں تک پہنچائی تھی اس حدیث پاک کے حوالے سے کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی انتہائی اچھے انداز میں زیارت ہوئی. اور خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا جانا ممکن ہے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا. اور نہ صرف انبیاء و مرسلین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی ہے. جب معراج شریف کی بات چلے گی، آج میں نے اشتہار دیکھا مولانا سلمان صاحب بلکہ مفتی سلمان صاحب معراج کے سلسلے میں انگلش میں آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں، تو وہ شاید اس مسئلے پر آپ سے سیر حاصل گفتگو کریں گے کہ خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ممکن ہے یا نہیں، اور کن کن بزرگوں نے خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی ہے. البتہ اتنا بتاتا چلوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف حضرات محدثین اور علماء کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی ہے، جس کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی خواب میں اللہ رب العزت کی انتہائی اچھے انداز میں انتہائی خوبصورت ترین طریقے پر زیارت کی. رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، انتہائی خوبصورت انداز میں، انتہائی حسین انداز میں اپنے پروردگار کو میں نے خواب میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں آپس میں بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، چونکہ حدیث پاک میں بتلا چکا ہوں، اس لیے صرف دہرانے کے لیے آپ کے سامنے اس کو کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا، انت اعلم، اے اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری پیٹھ پر اپنا دست مبارک رکھا، اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا. جس طرح اس کے ہاتھ کی شان ہے، جس طرح ہم اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح اس کی صفات کو بھی سمجھنا، یہ متشابہات کہلاتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی انتہائی مشکل ہے. جتنا حدیث پاک میں بیان کیا گیا، جیسے بیان کیا گیا، ہمارا اس پر ایمان ہے.
اللہ رب العزت کا چہرہ بھی ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ رب العزت کے پیر بھی ہیں، اللہ رب العزت کی آنکھیں بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم کو نہیں معلوم، پر یقین اتنا ہے کہ بے شک ہیں، لیکن کیسے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ نے جب اپنا دست شفقت اور دست قدرت میرے پیٹھ پر رکھا تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دست شفقت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پیچھے رکھا اور سینہ میرا ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ اور فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یہ تھی اللہ کے دست شفقت رکھنے کی اور دست قدرت رکھنے کی اور دست رحمت رکھنے کی اور دست بابرکت رکھنے کی کہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے اور جو کچھ آسمان میں ہو رہا ہے، اللہ نے اس دست شفقت رکھنے کی برکت سے میرے اوپر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ سب کچھ مجھے نظر آ گیا کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے اور آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، اللہ نے سب دکھا دیا مجھے۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس وقت اللہ نے پردے سارے ہٹا دیے، سارے زمین کے، سارے آسمان کے، اور میں دیکھ رہا ہوں زمین میں کیا ہو رہا اور میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں میں کیا ہو رہا۔ اور اصل تو اللہ نے پوچھا تھا وہ جو سب سے اونچے درجے پر فرشتے آپس میں کس چیز کے بارے میں بحث میں لگے ہوئے ہیں، تو آسمانوں کے ساری چیزوں کے دکھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کو بھی میں نے دیکھ لیا جو آسمانوں میں ملأ اعلیٰ میں بیٹھ کر آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ بلکہ صرف دکھایا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپس میں وہ جو گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اللہ نے وہ بحث بھی مجھے سنوا دی، میں نے سن لیا وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ روایت صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف میں کتاب المساجد، جہاں مسجد کا چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ انگلش میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، انگلش کتاب مشکات شریف اٹھا لیں اور اس میں کتاب المساجد کھول لیں تو اس کے اندر حدیث پاک آئے گی، تو اس کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ تو میں نے سن بھی لیا، ان کو دیکھ بھی لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتا سکتے ہیں کیا آپ، یا بتا دیں گے کیا کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے آپس میں کس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ پاک اب تو دکھا بھی دیا، سنا بھی دیا، اب میں بتا سکتا ہوں، بتاؤ۔ تو میں نے کہا کفارات اور درجات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، یعنی وہ نیکی کے اعمال کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے گناہوں کو، سیئات کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کفارات۔ دھو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان نیکیوں کی برکت سے پچھلے گناہوں کو دھو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کفارہ بن جاتا ہے، یہ نیکیاں کرو وہاں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں 19ویں سپارے میں سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ایک گناہ بتائے، اس کا مفہوم مخالف بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، قرآن مجید میں اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ پھر صرف میں ان کے نیکیوں کو معاف نہیں کر دیتا، بلکہ ان کی نیکیوں کی جگہ، ان کے برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔
ان کے گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ تو پوچھا وہ فرائے اعلیٰ کے فرشتے کس میں بحث کر رہے ہیں؟ اللہ ان نیکیوں کے بارے میں کہ جن نیکیوں کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ نیکیاں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ فرمایا بتاؤ وہ کتنے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ بتلائے کہ وہ 3 طرح کی نیکیاں ہیں کہ جب انسان ان نیکیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کے نتیجے میں وہ کرتا نیکی ہے اور اللہ اس کو قبول کر کے اس کے پچھلے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کفارات، اور وہ 3 ہیں، اور 3 کی تفصیل گزشتہ ہفتے میں نے انتہائی مختصر اور سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ پہلے میں نے یہ بتایا تھا، میں بغیر ترتیب کے بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بتایا تھا کہ نماز پڑھ لینے کے بعد مسجد میں دوسری نماز کے انتظار میں یا اعتکاف میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر میں پناہ لے لینا۔ نماز پڑھ لی، اب مغرب پڑھ لی، عشاء ہے تو عشاء کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہے، اعتکاف کی نیت سے بیٹھے رہے، یا باہر جاؤں گا تو باہر کا ماحول انتہائی خراب ہے، ایمان سوز خراب ماحول ہے، لہٰذا میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، ایمان سوز اور حیا سوز ماحول سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے گھر میں پناہ لیتا ہوں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، چاہے عشاء کے بعد بیٹھا رہے وہ، اب وہ تو فجر کی نماز ہے، مسجد میں بیٹھا رہا، 1 گھنٹہ بیٹھا رہا، 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہا، تو چونکہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ اس عمل کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال سے چن چن کر گناہ مٹا دیتے ہیں۔ کیا اللہ! اور گزشتہ ہفتے میں بتلا چکا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرنی ہے۔ اگر بندہ ان آداب کی رعایت نہیں کر سکتا، مثلاً یہ کہ دنیا کی باتیں کر رہا مسجد میں بیٹھ کر، مثلاً ٹھٹھا مذاق کر رہا، ہنسی کر رہا، یا ایسے گناہ کے کام کر رہا ہے کہ جو نہیں ہونے چاہیے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے، پھر تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے بہتر یہ نماز پڑھے اور گھر چلا جائے اور گھر جا کر آرام کرے۔ لیکن اگر وہ مسجد میں بیٹھ کر یا تو عبادت کرے، نماز پڑھے، یا پھر وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرے، یا پھر وہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے، یا مسجد میں بیٹھ کر تعلیم و تعلم کرے، سیکھے سکھائے، کچھ سیکھے کچھ سکھائے، مسئلے مسائل آپس میں بحث کرے، قرآن شریف کی تفسیر دیکھے، سنائے، خود پڑھے، دوسروں کو پڑھائے، غرضے کہ نیکی کا کام کرے۔ اور اگر وہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا تو صرف یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا مہمان بن کر اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی ایک ایک سانس کے بدلے اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تحریر فرماتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ صرف گھر میں بیٹھا ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اور کوئی آپ کے گھر میں آ جائے تو جو شریف انسان ہوتا ہے وہ اپنے آنے والے مہمان کو بغیر کچھ عطا کیے واپس نہیں کرتا۔ کوئی ڈرنک، بھائی چائے پینی ہے چائے نہیں پینی، ٹھنڈا ہی پی لو، ٹھنڈا نہیں پانی ہی پی لو، کچھ نہ کچھ تو کر کے جاؤ۔ تو جب دنیا کا شریف انسان اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام سخیوں کا سخی ہے، اور سخی اردو کا لفظ میں بول رہا ہوں، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ اجود استعمال کرنا چاہیے۔ اجود، جود، انہو تعالی جواد، جواد ہے، جمعہ میں پڑھتے نا،
انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. جواد، اور جواد کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا، اردو میں ہے ہی نہیں طاقت کہ جواد کا ترجمہ کرے. یہ جو ہم سخی ترجمہ کرتے ہیں یہ تو سخا اور سخی، اور عربی میں بھی سخی آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے. جواد کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جواد کی پوری جب تشریح کروں تب آپ کو پتہ چلے کہ جواد کسے کہتے ہیں. تو ہم اس کے لیے کر دیتے ہیں جو سخیوں کا سخی نہیں، سخیوں کا پیدا کرنے والا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو بغیر کسی کچھ دیے ہوئے اور اس کو کچھ نوازے ویسے فارغ کر دے گا، اس کی شان ہی نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے گھر میں آنے والوں کو اور اپنے گھر میں بیٹھنے والوں کو اور عبادت کرنے والوں کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، بہت کچھ عطا کرتا ہے. 27 گنا صرف نماز میں نہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں عبادت کرتا ہے، اللہ کے گھر میں عبادت کرتا ہے، اب گھر میں پڑھے گا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اور اللہ کے گھر میں آ کر اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو گھر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب اللہ مسجد میں ایک مرتبہ پڑھنے والوں کو عطا کرتے ہیں. 27 گنا. جس طرح نماز کا ہے اسی طرح بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نیکی کرنے والے کو 27 گنا اجر ثواب دیتے ہیں. خانہ کعبہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ خانہ کعبہ میں جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، وہ غیر خانہ کعبہ میں اور غیر حرم میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہے، دونوں کا اجر برابر ہے. یہاں بیٹھ کر ہم 1,00,000 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں اور وہاں جا کر ہم ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے. اسی طرح وہاں کی کوئی بھی نیکی، حرم پاک کی کوئی بھی نیکی غیر حرم کی نیکی کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ فوقیت رکھتی ہے. مسجد نبوی شریف میں عبادت کا ثواب بیان کیا گیا کہ وہاں 50,000 نیکیوں کا اجر و ثواب غیر مدینہ طیبہ میں کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے 27 تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ 27 گنا یا 25 گنا، اور بزرگوں نے اس پر اضافہ کیا کہ دیکھو جس طرح اللہ ایک نیکی، یعنی نماز بھی ایک نیکی ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، تو مسجد میں آ کر چونکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، بعض وقت ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھ جاتی ہے. جیسے شب قدر میں اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر کا ثواب ملتا ہے. حالانکہ آپ نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، وہی 2 رکعت 26 کی رات کو پڑھی تھی، وہی 2 رکعت 28 کی رات کو پڑھی تھی. اور اتفاق میں ایسی مثال دیتا ہوں کہ اس 27ویں رات کو اگر جو ہے وہ شب قدر ہے اور آپ نے 2 رکعت پڑھی، ان تینوں دنوں کی رکعت میں 2 رکعت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو وہ وقت کی وجہ سے، وقت میں اللہ نے وہ عظمت رکھی تھی. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حرم شریف میں اور مسجد نبوی شریف میں اور بیت المقدس میں اور شہر کی جامع مسجد میں جہاں آ کر آپ جمعہ پڑھتے ہیں یا جہاں جا کر آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. تو ایک شرط تو یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ المکث فی الصلاۃ فی المساجد بعد الصلاۃ، کہ مسجدوں میں نماز کے بعد ٹھہر جانا، ٹھہرنا چاہے وہ دوسری نماز کے لیے ہو یا ٹھہرنا اس لیے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آداب کے ساتھ، اس کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے شرائط کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. نمبر 2 کہ اللہ کے گھر کو پیدل جانا، گھر سے نماز پڑھنے کے لیے کوشش یہ کرنا کہ پیدل بندہ آوے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا، میں اس حدیث پاک کی مزید تشریح نہیں کروں گا، میں صرف ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں آخر پیدل مسجد میں آنے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب کیوں عطا کرتے ہیں؟ پیدل پہ کیا خوبی ہے؟ ایک آدمی مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہتا ہے، مسجد کے سراؤنڈنگ ایریے میں رہتا ہے، اب وہ گاڑی میں بھی آ سکتا ہے، وہ پیدل بھی آ سکتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے پیدل آنے پر اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس کے پچھلے گناہ مٹا دیتے ہیں. یہ گناہ پچھلے گناہوں کا یہ نیکیاں پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو آخر پیدل کا کیا مطلب ہے؟ پیدل میں ایسی کون سی بات رکھی ہے؟ اور تیسری بات میں نے کیا بتائی؟ ہاں، ابلاغ الوضوء علی المکارہ. برابر یاد رکھا کہ ناپسندیدگی اور کراہت کے عالم میں بھی وضو کو پورا پورا کرنا یہ تیسرا عمل ہے. یہ 3 اعمال کفارہ ہیں گناہوں کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 عملوں کی برکت سے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے، صاف کر دیتے. آگے جو بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہاں آ کے میں ٹھہر گیا تھا، فرمایا من فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر. جس نے یہ تینوں اعمال کیے یا 3 عملوں میں کوئی عمل کر لیا جو پاسبل تھا اس کے لیے. اب ریڈ کلف سے کوئی شخص ادھر نماز پڑھنے آ رہا، پیدل تو نہیں آ سکتا. بائی دا ٹائم اسے چلنا پڑے گا 2-1.5 گھنٹے پہلے سے، یا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے سے. یا بولٹن سے کوئی آ رہا ہے ادھر، یا ڈیوسبری سے کوئی آ رہے ہیں، یا رامس بوٹم سے کوئی آ رہا ہے، یا روچڈیل سے اور اولڈم سے کوئی آ رہا ہے. ظاہر پیدل تو نہیں آ سکتا. تو آئے گا، گاڑی میں آئے گا. لیکن جو دوسرے اعمال ہیں، ان اعمال کو اگر اس نے کر لیا، من فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر. زندہ رہے گا تو بھی خیر پر رہے گا، اور مرے گا تو بھی خیر پر مرے گا. اور عاش بخیر، میں پچھلے ہفتے کہہ گیا جلدی میں کہ جو زندہ رہا اللہ سبحانہ و تعالی اسے خیر پر رکھیں گے. اور خیر پر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ مطلب میں نے بیان کیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے عاش بخیر، ان کام کے کرنے والے کی زندگی میں بھی اللہ خیر داخل کرتے ہیں. اور مات بخیر، اور مرے گا بھی خیر پر مرے گا. زندہ ہے تو بھی خیر پر ہیں، اور دنیا سے فوت ہوا تو بھی خیر پر ہے. خیر کا معنی کیا ہے؟ زندہ خیر کا معنی کیا ہے؟ اس پر میں نے پچھلے ہفتے 5-6 تفسیر آپ کو بیان کی تھی. اس میں ایک رزق حلال بھی ہے کہ اللہ اسے حلال کی روزی دیں گے. میں نے ایک تفسیر یہ بھی بیان کی تھی کہ توفیق طاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نصیب کریں گے، کہ اللہ اسے نیکی کی توفیق دیں گے. اور ایک بات میں کہہ گیا، اور میں نے سوچا تھا کہ اس وقت موقع ہوا تو بیان کروں گا، نہیں تو اگلے ہفتے بیان کروں گا. ایک صفت اس عمل کے کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رضا بالقضاء والی صفت عطا کرتے ہیں. اب جب تک میں اس بات کو کھولوں گا نہیں، ہمارے بہت سارے دوست سمجھیں گے نہیں کہ رضا بالقضاء ہے کیا، اور یہ صفت کتنی بلند و بالا ہے، یہ کتنی اعلیٰ درجے کی صفت ہے. رزق حلال کا ملنا ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. توفیق طاعت ملتی ہے، اللہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، نیک کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں. کہیں مدرسہ بنا لیا، کہیں مسجد بنا لی، کہیں کسی غریب کا گھر چھت بنا لیا، کبھی کسی غریب کی شادی کر لی. یہ طاعت ہے، نیکیاں ہیں، اور اللہ نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں. لیکن رضا بالقضاء، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کہ جو بھی فیصلے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے مقرر ہیں، چاہے وہ فیصلہ اس کے حق میں ہے، یعنی وہ چاہتا تھا ایسا فیصلہ ہو، وہ فیصلے ہوں اس کو، یا پھر اللہ کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں نہیں اچھے، انسان کے اعتبار سے یہ اس کے حق میں نہیں اچھے، وہ اس مسئلے کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ اس کے لیے نافذ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باوجود اس کے کہ اس فیصلے سے اس کا دل کھٹا ہوتا ہے، اللہ اس فیصلے پر اس کو راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں.
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے رضا بالقضا. میں نے آسان کر کے اس کو سمجھانا ہے. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان چاہتا ہے میرے حق میں ہو، میں بھی چاہتا ہوں یہ ایسا ہو جائے، اور وہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں. اور کچھ اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں اس انسان کے حق میں کہ انسان اس عمل کو پسند نہیں کرتا. مثلا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ بھائی مجھے کینسر ہو، اللہ معاف فرمائے، کوئی پسند کرتا ہے. پورے انسانوں کے گروہ میں گھس جائے اور گھسنے کے بعد پوچھیں کہ آپ چاہتے ہیں آپ کو کینسر ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور آپ کے دونوں پاؤں ٹوٹ جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرمیننٹ ایسی سخت قسم کی بیماری لگ جائے کہ جس کا نام لینا بھی آپ پسند نہیں کرتے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا بیٹا یا آپ کی چھوٹی بیٹی یا آپ کا بڑا بیٹا یا آپ کی بڑی بیٹی یا آپ کی بیوی مر جائے آپ کے سامنے؟ ویسے مر جائے جس سے آپ محبت بھی بہت کرتے ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان جل جائے، راکھ ہو جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان نیچے چلی جائے، اچھا بڑا کاروبار ہو نیچے چلا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چور گھس آئے اور سارا مال مٹیریل مویشی سب کو لے کر چلے جائیں؟ آپ کے گھوڑے ہیں، آپ کے گدھے ہیں، آپ کا ایک پورا لمبا چوڑا کاروبار ہے، وہ سارا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں. وہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اس بندے کی بیوی کو اٹھا لینا ہے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس بچے کے، اس انسان کے بیٹے کو میں نے مار دینا ہے. اس کا بڑا بیٹا ہو، اس کا چھوٹا بیٹا ہو، میں نے اس کو واپس اپنے پاس بلا لینا ہے. اللہ کے یہ فیصلے ہیں کہ میں نے اس کی آنکھوں کی روشنی لے لینی ہے. اللہ کے یہ فیصلے ہیں کہ میں نے اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دینا ہے. تو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلے پر جو بندے کو ناپسند ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، بندے کے لیے یہ تو لازم اور ضروری ہے کہ اس کا علاج کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، ہو جائے تو اس کا دوا دارو کرے. لیکن اس دوا دارو سے کچھ ہوتا نہیں، فائدہ نہیں ہوتا. اور کچھ جیسے گھر میں چوری ہو گئی، حالانکہ اس نے سب کچھ محفوظ کر رکھا تھا، پھر بھی اٹھا کے لے گئے. اب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس فیصلے پر راضی رہے اور اندر سے مطمئن رہے، اندر سے اسے اطمینان قلب حاصل ہو کہ یہی میرے اللہ کا فیصلہ تھا. اس مسئلے کو رضا بالقضا کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا، رضا بالقضا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں. بہت بڑے جگر کا اور بہت بڑے دل کا کام ہے، بہت بڑی ہمت کا کام ہے کہ اللہ کے فیصلے، اس طرح کے فیصلوں پر راضی رہ جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انتہائی اپنی عمر کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. 60 پلس ہو گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس عمر مبارکہ میں جب 60 پلس ہو گئے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے، اس عمر میں. اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو، اور وہ بھی بیٹا. کوئی مذاق تھوڑی ہے. اس عمر میں 60 پلس میں ماریہ قبطیہ سے اللہ نے ایک لڑکا دیا. حضرت ابراہیم ان کا نام رکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے. 17 مہینے 18 مہینے وہ لڑکا زندہ رہا. اور ایک دن اچانک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی بیمار ہے اور اچانک بیمار ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ سکرات کے عالم میں ہے. اندازہ لگا لیں
جوان ہو تو پھر بھی انسان کو یہ ہوتا ہے چلو یہ چلا گیا تو دوسرا بچہ لے لیں گے، لیکن اس وقت بھی انسان کے دل پر جو گزرتی ہے وہی انسان جانتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، ان بورن بیبی، وہ بھی انسان سے اگر لے لیا جائے تو اس وقت انسان کے دل پر تکلیف کا جو عالم گزرتا ہے وہ اسی کو پتہ ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں معلوم کر سکتا۔ لیکن جوانی میں بھی پھر لوگ تسلی دیتے ہیں، خیر کوئی گل نہیں علی، تو کیڑے بوڑھا ہو گیا ہے، تسی کیڑے بوڑھے ہو گئے ہو، تہاڈی عمر کی ہے، 35 36 سال ہے، اللہ دوسرا دے دے گا، تیسرا دے دے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسی عمر میں 60 پلس ہوں اور پھر لڑکا ہو، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت ماریہ قبطیہ سے ملا ہو اللہ نے، اور لڑکا کھیلتا ہو کودتا ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس سے جی لبھا رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں، گھر جا رہے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس لڑکے سے اتنی محبت تھی کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے جس کو مقرر کیا تھا وہ مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے۔ اس کی بیوی کو کہا تھا کہ بھئی تم نے اس کو دودھ پلانا ہے۔ اس زمانے میں دائیاں آتی تھی، جس طرح خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بی بی حلیمہ نے پالا ہے۔ دودھ کے ایام میں وہ لے گئی تھی، اور کہاں لے گئی تھی؟ مکہ مکرمہ سے طائف، اور طائف سے آگے۔ آج بھی اگر کسی نے مکہ مکرمہ سے طائف جانا ہو تو ایک دفعہ تو اس کو پسینہ آئی جاتا ہے اس کے دانت کو، یار اتنا دور کا سفر ہے۔ اس زمانے میں جب گھوڑوں پر، کیمل پر، گدھوں پر سواری کے ساتھ وہاں پہنچا جاتا تھا، بڑے ٹیڑے میرے راستے تھے، وہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پرورش پائی۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اگرچہ کھنڈرات ہے، بنیادیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا بچپنا گزارا تھا، اور یہ وہ وادی ہے جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ درخت آج موجود ہے کہ جس درخت کے نیچے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا تھا، وہ درخت بھی موجود ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا ہے، ابھی کاٹ دیا، اس دفعہ کاٹ دیا ہوگا، لیکن اللہ نے وہ جگہ دکھائی ہم کو، وہ وادیاں دکھائی، وہ پہاڑ دکھائے، وہ درخت دکھائے، وہ جگہ دکھائی۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو ایک خاتون لے کر گئی تھی، اس کا ہسبینڈ بھی تھا۔ وہ جس گھر میں لے رکھتی تھی حضرت ابراہیم کو، ان کا خاون یہ بھٹی کا کام کرتا تھا، لوہا بھٹی کا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ گھر سارا دھواں سے بھرا رہتا تھا، سارا دھواں سے بھرا رہتا تھا۔